کہ وہ 6 راستے ہیں جن کے اوپر چل کر انسان صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ اب سورہ انعام کی یہ 2 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دنیاوی بتا رہا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ راستے اختیار کرو گے تو تم صراط مستقیم پہ۔ فرمایا قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ سناتا ہوں جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ وہ حرام کیا ہے کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلی بات یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنانا، مشرک نہ بننا یہ حرام۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آ، اچھے طریقے سے پیش آ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس لیے قتل نہ کرنا کہ ان کو ہم کھلائیں گے کہاں سے۔ بعض لوگ بچے اس لیے پیدا نہیں کرتے کہ اگر بچے زیادہ پیدا ہو گئے تو کھلائیں گے کہاں سے، ان کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اگر ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا رزق لے کے آتا ہے، اپنا حصہ لے کے آتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فحاشی کے قریب بھی نہ جانا، چاہے وہ ظاہری فحاشی ہو یا چھپی ہوئی فحاشی ہو، بے حیائی کے کسی کام کے قریب نہ جانا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو ناحق قتل نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے کسی کو ناحق قتل کرنا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے شاید کہ تمہیں عقل آ جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، یعنی یتیم کے مال کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا اور اس کو قبضے میں کرنا اور کھا جانا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، ہاں جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور میزان کے اندر، ناپ تول کے اندر وہ بالکل تم نے اعتدال سے کام لینا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب انصاف کرو تو صحیح انصاف کرو، چاہے تمہارا کوئی قریبی اس کے درمیان میں آ جائے۔ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف دشمن ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف دشمن ہے، انصاف کرنا ہے۔ بیٹا اگر انصاف کی زد میں آتا ہے آنے دو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اب ان چیزوں کے بعد کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی جو آدمی شرک نہیں کرتا، جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، جو اولاد کو اس وجہ سے قتل نہیں کرتا، یہ اولاد کو پیدا نہیں ہونے دیتا کہ ہم کھلائیں گے کہاں سے، اور جو بے حیائی کے قریب نہیں جاتا ظاہری طور پہ بھی اور چھپ کے بھی۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ تو بڑا نیک بنا ہوا ہے، چھپ کے موبائل کے اندر بے حیائی کی چیزیں دیکھتا ہے، نہیں، اور کسی نفس کو بھی قتل نہیں کرتا، اور یتیم کا مال بھی نہیں کھاتا، اور انصاف سے کام لیتا ہے، اور ناپ تول میں کمی بیشی کا خیال کرتا ہے، کوئی چیز جو ہے اس میں کمی بیشی نہ ہو جائے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس راستے پہ چلے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔
اب اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ تو اللہ نے تو قرآن میں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، ایک ایک چیز بتا دی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کون سی چیز غلط ہے اور کون سی ٹھیک ہے، قرآن کھولیں، قرآن آپ کو بتا دے گا یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے۔ قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بتایا کہ یہ راستہ سیدھا ہے اور یہ راستہ غلط ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور راستوں کی پیروی نہ کرنا جو پھرے ہوئے ہیں، جو الجھے ہوئے ہیں، جو ادھر کو ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، اسی راستے پہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق